جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم. آفتاب آدم صاحب تشریف لائے. ماشاءاللہ بہت اس جمعی کے ساتھ سنیے حضرت کا خطاب بہت شاندار ہوتا ہے. معزز و موقر ذوی احترام علماء کرام سامعین مجلس پردہ نشی ماں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى تلاوة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آپ ان علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من سنۃ صیامها وقیامها، کہ ایک عالم باعمل کے چہرے کی زیارت کرنا میرے نزدیک 1 سال نفل عبادت سے بہتر ہے. تو آپ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور ماحول پرسکون بنائے رکھیں. زیادہ اٹھک بیٹھک کریں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں. آپ امام حسین کے منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگائیے اور کہیے یا حسین. ماشاءاللہ. جھکتا ہے جو بھی خالق اکبر کے سامنے، جھکتا ہے جو بھی خالق اکبر کے سامنے. تلوار بھی لرزتی ہے اس سر کے سامنے، اور پانی جنہوں نے بند کیا تھا میرے حسین پر پیاسے کھڑے رہیں گے ساقی کوثر کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کیا. وہ حدیث پاک یہ تھی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیز کے بارے میں تعلیم دو. 3 چیزیں کے بارے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نبی کی محبت. سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ نبی کی محبت کے بارے میں تعلیم دیجیے. دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کے گھر والے جیسے امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، اور جتنے بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں ان تمامی لوگوں سے محبت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے تعلیم کے اوپر توجہ دلانا. تو کوئی اینٹ لا رہا ہے، کوئی سیمنٹ لا رہا ہے، کوئی چھوٹا چھوٹا کام کر رہا ہے. مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر ان لوگوں کو ہم سے دشمنی ہوگی، بچوں سے تو کوئی دشمنی نہیں ہوگی. لیکن ان انگریزوں نے بچوں پر رحم نہیں کیا اور 17 راؤنڈ فائر کر کے تمام مسلمان کے بچوں کو مار دیا گیا. کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ امام حسین کے واقعے کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے اسپین میں دیکھیں، اسپین میں مسلمانوں کے 800 سال تک حکومت رہی. 800 سال تک. آخری دور میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ابو عبداللہ. اس نے کینیڈا کے پاس جا کر کے اپنے تمام مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، میں ناکارہ ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور میں نے فنڈنگ سے میں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، وہ تمہارے
کرے گا. جانتے کیا ہوا؟ فرڈیننڈ نے ایک مسلمانوں کو چن چن کر کے مار دیا اور جو عورتیں بچ گئی تھی اسے سمندر میں بیچ سمندر میں غرق کر دیا, ڈبو دیا. کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے. اسی طریقے سے بغداد میں ہلاکو خان نے 81 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا. آپ کو یہ یاد ہے؟ آپ کو یہ یاد نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج جو 1947 کے واقعات ہیں, جو 1942 کے واقعات ہیں, وہ مجھے یاد نہیں ہے, اور امام حسین کو شہید کیے ہوئے 1400 سال ہوئے, ہم امام حسین کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں کیوں بسا کر رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ سنیے آپ. اس لیے کہ اگر کوئی المیہ حادثہ ہو جائے یا دو قوموں کے ٹکراؤ کے لیے ہو جائے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جاتا ہے. لیکن جو حادثہ, جو واقعہ کسی تنظیم کے ترقی کے لیے ہو, کسی نظام کے خاطر ہو, تو وہ واقعہ بھلایا نہیں جاتا ہے. اور امام حسین کا جو واقعہ تھا یہ دو قوموں کے آپسی ٹکراؤ کے لیے نہیں تھا, بلکہ اسلام کے دائرے میں تھا, قرآن کے دائرے میں تھا. تو جب تک اسلام باقی رہے گا امام حسین کا چرچا ہوتا رہے گا, جب تک قرآن باقی رہے گا امام حسین کا چرچا باقی ہوتا رہے گا. اور امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر اپنی گردن کو شہید کر دیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا, اے دنیا والوں سنو سنو, تم غور سے سنو, جب بات آ جائے اسلام کے اوپر, جب بات آ جائے قرآن کے اوپر, تو تم دنیا والوں سے یہ کہہ دینا, تم جان مانگو گے تو جان دے دیں گے, تم مان مانگو گے تو مان دے دیں گے, مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا جب چلا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان بھائیو, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت بہت زیادہ وقت بہت قیمت دامنگیر ہے, اور میں بہت ہی ایک اچھی بات میں بتلانے والا تھا, لیکن وقت بہت قیمت دامنگیر ہے. انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بہت اچھی گفتگو محرم سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا الطاف مصباحی صاحب سے. آپ حضرات جس طرح سے ابھی تک محبتوں سے سماعت کرتے آئے, یقین مانے ہم ابھی بھی وہی امید آپ سے حاصل کر رہے ہیں. ایک بار بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب لوگ نہیں بول رہے, آپ لوگ بھی بولیے سبحان اللہ. شہید اگر عباس نہ ہوتے, مولا علی عباس کو کون کون جانتے ہیں؟ ذرا خال اٹھا کے بولیے, مولا علی عباس کو کون کون جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ, آپ سے سنیں, شہید اگر عباس نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ زمین کربل میں گاڑ دیتے. شہید اگر عباس نہ ہوتے تو زمین کربل میں گاڑ دیتے, اور نہ بچ کے آتا کوئی یزیدی, وہ ہے یزیدی کو پھاڑ دیتے. سبحان اللہ. نہ بچ کے آتا کوئی یزیدی, وہ ہر ایک یزید کو پھاڑ دیتے, اور عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو. بولے بولے بولے, سارے لوگ خاموش ہوئے, سارے بولے یا حسین یا حسین یا حسین. عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو, شبیر کے صدقے میں دعا مانگا کرو. عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو, شبیر کے صدقے میں دعا مانگا کرو. اگر چاہتے ہو کہ غازی رہے راضی تم سے, تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ غازی رہے راضی تم سے, تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ عظیم ثنا خان مصطفیٰ حضرت قاری شمس الدین شمس تشریف لا رہے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ نہیں لگا, سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی بات ہے, کوئی دقت ہے, پریشانی بولیے, ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیے, انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی, ساری مصیبتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نعرہ لگا لے, نعرہ